فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس پر اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دیتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ تبع تابعی بزرگ کہلاتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے کہ تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابی سے باحالت ایمان ملاقات کی اور ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو، اور تبع تابعی ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے تابعی سے باحالت ایمان ملاقات کی ہو اور ان کا خاتمہ ایمان پر ہوا۔ حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تبع تابعی بزرگ ہیں۔ آپ کا نام معروف ہے، کنیت ابو محفوظ۔ آپ بغداد شریف کے علاقے کرخ میں پیدا ہوئے، اسی وجہ سے آپ کو کرخی کہا جاتا ہے، اور یہ میرے آقا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، یعنی آپ حنفی تھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مقلد ہونا یہ صدیوں پرانا بزرگوں کا طریقہ ہے، یعنی آپ بہت ہی زبردست تبع تابعی بزرگ کا مطلب ہوا 150-200 صدی کے یہ بزرگ ہوئے نا، تو آپ امام اعظم کے مقلد تھے۔ اسی طرح کوئی امام شافعی کے مقلد ہوتے ہیں، کوئی امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے مقلد ہیں، کوئی امام مالک علیہ رحمہ کے، یعنی یہ 4 مشہور امام ہیں جن کی تقلید کی جاتی ہے۔ ہم ان کے مذہب پر یا ان کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو غسل، جو شرعی احکام ہوتے ہیں وہ ہم احناف حنفی جو ہمارا جو مذہب ہے اس کے مطابق ہم کرتے ہیں۔ تو یہ جو تقلید، اس کو تقلید شخصی کہتے ہیں، یعنی کسی ایک کی تقلید کی جاتی ہے، تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہے۔ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود حنفی تھے۔ تو یوں بزرگوں کا ایک طویل سلسلہ ہے جو مقلد رہے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں بھی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو غلامی نصیب ہوئی، اللہ ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ چاروں حق پر تھے، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاروں سگے بھائی سے بڑھ کر ہیں، مگر یہ فقہی اختلاف ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث سے انہوں نے اس طرح مسئلہ نکالا، انہوں نے قرآن و حدیث سے اس طرح مسئلہ نکالا۔ ہم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد ہیں، ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں۔ خیر، حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعلق سے کچھ عرض کرتا ہوں۔ آپ کا خاندان پہلے غیر مسلم تھا، اللہ پاک کی رحمت اور آپ کی برکت سے سب دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے، آپ کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرے بھائی معروف پڑھنے جاتے تھے، اس وقت ہم غیر مسلم تھے، یہ کہتے ہیں اس وقت ہم غیر مسلم تھے۔ ہمارا غیر مسلم استاد بچوں کو معاذ اللہ کفر و شرک کا سبق دیتا، تو میرے بھائی معروف بلند آواز سے احد احد یعنی اللہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ تو وہ غیر مسلم استاد جو تھا وہ خوب مارتا انہیں، یہاں تک کہ ایک دن اس نے اتنا مارا کہ آپ کہیں تشریف ہی لے گئے۔ کہتے میری والدہ روتی اور کہتی ہیں اگر اللہ پاک نے مجھے میرے بیٹے معروف سے ملا دیا تو وہ جس دین پر ہوگا میں بھی اسی دین پر عمل کروں گی۔ کئی سال کے بعد حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اپنی والدہ کے پاس آئے، تو والدہ نے پوچھا بیٹا تم کون سے دین پر ہو؟
تو بیٹے نے کہا کہ میں دین اسلام پر ہوں۔ یہ سنتے ہی ماں نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح آپ کی امی جان کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت ابو محفوظ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے چراغ اہل بیت نبوت حضرت امام علی رضا رحمت اللہ تعالی علیہ سے خوب علم دین حاصل کیا۔ آپ اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء کرام میں سے تھے۔ حضرت عبد الوہاب فرماتے ہیں میں نے سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ سے بڑا زاہد یعنی دنیا سے بے رغبت کوئی نہیں دیکھا، اتنے پائے کہ آپ بزرگ تھے۔ مزید حضرت ابن مردویہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ہم حضرت سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس روز میں نے آپ کا چہرہ مبارک کھلا ہوا دیکھا، عرض کی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کبھی پانی پر نہیں چلا، بلکہ جب میں پانی کو پار کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے دونوں سائڈز آپس میں مل جاتی ہیں اور میں اس پر قدم رکھ کر چلنے لگ جاتا ہوں، یعنی پانی پر چلتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ حضرت حسن بن عبد الوہاب فرماتے لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا معروف کر کے پانی پر چلتے ہیں، اگر مجھے کہا جائے کہ اب ہوا میں اڑتے ہیں تو میں اس بات کی بھی تصدیق کروں گا کہ اب ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے وقت کے بھی جو بزرگ تھے، وقت کے جو لوگ تھے، وہ بھی آپ کی ولایت کو مانتے تھے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ جو ولایت ہے نا، ولایت جو اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ عالم ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یعنی سب مل کر کے اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ نہیں، سب مل کر کے ہیں، وہ اس کی وجہ ہے۔ میں ایسے ہی نہیں آپ سے سب کہلوا رہا، یہ ہمارا نارملی انداز نہیں ہوتا، لیکن کچھ بات یاد کرانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔ اللہ پاک جاہلوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ پاک جسے ولایت عطا فرماتا ہے اسے علم دین بھی عطا فرماتا ہے۔ کوئی ولی جاہل نہیں ہے۔ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں یہ عالم ہوتے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ولی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون۔ خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ اور یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کی۔ تو جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا یہ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ یہ یاد کر لیں آپ، اللہ کا ولی یہ نماز قضا کرنے والا نہیں ہوتا۔ آپ جسے کہہ رہے ہیں اللہ کا ولی ہے، پرہیزگار اور نیک آدمی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، فرض پر عمل کرنے والا ہوگا، واجب پر عمل کرنے والا ہوگا۔ یہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، چاہے کہیں بھی رہتا ہو۔ بے پردہ اجنبی عورتوں کے ساتھ گلتا ملتا نہیں ہوگا، بے پردہ اجنبی عورتوں کے سروں پر ہاتھ نہیں پھیرے گا، غیر محرم عورتیں ان سے یہ ہاتھ نہیں چوموائے گا۔ یعنی اگر یہ پیر بھی ہے نا، پیر بھی فارسی کے مولوی نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ پیر اور مریدنی، یعنی مریدنی اگر اجنبی ہے، غیر محرم ہے، تو اس کا بھی پیر سے بھی پردہ ہے۔ پردے کی اہمیت کو سمجھیے آپ۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں فرمان ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ نے کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا۔ تو جو ولی ہوگا وہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، فاسق معلی نہیں ہوگا، یہ گناہوں سے بچنے والا ہوگا، نمازی ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ فجر بغداد میں پڑھتا ہے تو جناب
ظہر یہ مکے میں پڑھتے ہیں تو عصر یہ جناب مدینے میں پڑھتے ہیں، تو مغرب یہ جناب اجمیر میں پڑھتے ہیں، تو عشاء یہ جناب کربلا میں جا کر پڑھ لیتے ہیں۔ بھئی حضرت یہ پانچوں نماز ہر جگہ جا کر پڑھتے ہیں، حضرت کھانا کہاں کھاتے ہیں؟ حضرت کھانا اپنے چبوترے پر کھاتے ہیں، کھانا یہیں کھاتے ہیں۔ تو حضرت کو بولو کھانا بھی گھومتے پھرتے کھا لے۔ اس طرح کے لوگ بھی ملتے ہیں، نماز ایک وقت کی نہیں پڑھیں گے۔ یعنی یاد رکھیے یہ سنتوں کو ترک کرنے والے، گناہ کرنے والے، فرض و واجب ترک کرنے والے، یہ نیک لوگ نہیں ہوتے۔ نیک آدمی نیک ہوتا ہے۔ امیل سنت کو دیکھتے ہیں نا آپ، نیک لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں، ولی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ پہچان بھی عطا فرمائے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ تو اللہ کرے کہ ہم دھوکے سے بچے رہیں۔ خود ہمارے بارے میں بھی ہم سوچیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے۔ یہ منہ بھر بھر کے غیبت، یہ اللہ کے نیک بندے متقی پرہیزگار لوگ یہ منہ بھر بھر کے غیبتیں نہیں کرتے، گانے بازے نہیں سنتے، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھتے۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی زبان اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ یہ سنتوں پر عمل کرنے والے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ بھولنے والی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو کبھی بھی بھٹکیں گے نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں، بس آپ ایک بات یاد کر کے جائیے کہ کبھی کوئی بات کے تو پوچھے بھائی اس میں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا کیا موقف ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا تعلیمات ہیں۔ آپ اعلیٰ حضرت کو پکڑ کے رکھیں، انشاءاللہ تعالی اعلیٰ حضرت ہمیں اولیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اور مصطفیٰ کریم کے پیچھے چلائیں گے، اور جنت اسی راستے پر ملتی ہے۔ جنت کا راستہ یہی ہے، ہم انہی کے راستے پر چلیں گے جن پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے۔ اور یہ انعام والے راستوں پر، جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اس انعام والے راستوں پر، انعام والوں کے راستوں پر ہمیں اعلیٰ حضرت چلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت خود انعام والوں میں شامل ہیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یوں اتنے زبردست پائے کے ولی تھے، بزرگ تھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توب الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جیسے پڑھا کہ یہ زاہد تھے، زہد اختیار کرنے والے۔ زاہد کہتے ہیں تارک الدنیا کو، یعنی جو دنیا کی محبت سے دور رہتے ہیں، دنیا کی محبت سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم جب اللہ کے نیک بندوں کی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھتے تو ان میں ایک سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت، مال کی محبت سے دور رہتے ہیں۔ یاد رکھنا میرے پیارے اسلام بھائیو، ہر امت کا ایک فتنہ ہے، اور اس امت کا فتنہ مال ہے۔ ہمیں مال کی محبت رسوا کروا دیتی ہے۔ تو آج یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ مال کی محبت سے بچیں گے۔ مال کی محبت سے بچنے کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم حرام کام سے بچیں گے۔ یعنی جس آمدنی کے بارے میں آپ کو لگے کہ یہ حرام ہے، معلومات لے لیں، آپ اپنے روزگار کی معلومات لے لیں، اور حرام روزی سے اپنے آپ کو بچانے کی ہم نے پوری کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر حاضری میری ہوئی ہے۔ کمال کا مزار شریف، یوں سمجھیے کہ مزار شریف وہ لوگ اوپر حاضری دیتے، اصل مزار شریف سمجھیے کہ 2 یا 3 منزلیں نیچے اترتے تو ان کا مزار شریف ہے، اوپر بنا ہوا ہے لیکن لوگ اوپر ہی حاضری دیتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے قافلہ تھا تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تعارف کی وجہ سے جو وہاں کے جو ذمہ دار تھے وہ ہمیں نیچے لے گئے تو پہلے ہمیں اس کنویں کے پاس لے گئے جس کنویں سے حضرت سیدنا معروف کرکی علیہ رحمہ پانی بھر کر وضو کیا کرتے تھے، ان کی نماز کی جگہ دکھائی۔ پھر ہم نیچے گئے تو بڑی کونے میں ایک مزار شریف بنی ہوئی ہے جہاں یہ حضرت سیدنا معروف کرکی علیہ رحمہ کی مزار، ایک اور بزرگ کی بھی مزار شریف تھی وہاں پر۔ پھر ہمیں بتایا کہ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ننگے پاؤں ان کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اور پھر ہمیں بتایا کہ حضور سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مقام پر بیٹھ کر آپ ان کے مزار پر حاضری دیتے اور اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہوتے تھے، ان کی برکتیں لیتے۔ یعنی اولیاء کرام
کی بارگاہ میں اولیاء کرام حاضریاں دیتے ہیں. داتا گنبد علی حجویری علیہ رحمہ کے مزار پر کس کس نے حاضری دی ہے؟ داتا صاحب کے مزار پر حاضری کون نہیں دیتا بھائی؟ ہاں، داتا صاحب ہیں. داتا صاحب کی مزار پر حاضری دینے والوں میں حضرت خواجہ غریب نواز شامل ہیں. آپ کو سلطان الہند ہے. تو مزارات پر حاضری دینا، اولیاء کرام کے پاس جانا، اولیاء کرام سے محبت رکھنا، اللہ کے ولیوں سے تعلق رکھنا، اللہ کے ولیوں سے عقیدت رکھنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ رہنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا طریقہ کار رہا ہے. ان کے مزار پر حاضری دی جاتی ہے. حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کی مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. کہتے اگر میرا کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو میں امام اعظم کی مزار پر جاتا، وہاں 2 رکعت نفل پڑھتا. امام اعظم کی برکت سے اللہ پاک میرے مسئلے کو حل فرما دیا کرتا تھا. تو اپنے بزرگوں سے، اولیاء کرام سے، اللہ کے جو ولی ہیں ان سے وابستہ رہیں. کسی بہکانے والے کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اولیاء کرام کی تعریف تو قرآن میں آئی ہے، اللہ کے ولیوں کی تعریف، اور ان کی پہچان اور ان کی نشانی بھی لکھی گئی ہے. حدیثوں میں ان کی پہچان لکھی ہوئی ہے. ہمیں ان کی پہچان کرنی چاہیے، پھر ان کے پیچھے چلنا چاہیے اور ان کے طریقے پر چلنا چاہیے. مزار پر حاضری دینی چاہیے. میں بغداد شریف میری حاضری ہوئی تو حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر بھی حاضری ہوئی. یہ پورا شعر ایک ہی نا، بہر معروف وہ سری، معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. حضرت سیدنا معروف کرخی علیہ رحمہ کا مزار بھی بغداد شریف میں، حضرت جنید بغدادی علیہ رحمہ کا مزار بھی بغداد شریف میں، حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمہ کا مزار بھی بغداد شریف میں. اور ایک ہی جگہ پر حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمہ کا مزار ہے اور پیچھے حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کا مزار ہے. وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، بے اولاد بھی وہاں آتے ہیں، بے روزگار بھی وہاں آتے ہیں، سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کی مزار پر حاضری دیتے، دعا کرتے ہیں، اللہ پاک غیب سے ان کے لیے دروازے کھول دیتا ہے. بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے اور بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے. یہاں تک کہ جن کے دماغ میں زبردست بیماریاں ہوتی ہیں نا، مجھے وہاں کے وہ بتا رہے تھے، شیخ تھے، یہاں فیضان مدینہ میں بھی آئے اور وہاں امام بھی ہیں. جس مسجد میں جنید بغدادی علیہ رحمہ نے درس دیا تھا اسی مسجد میں وہ امامت کرتے ہیں. وہ مسجد ابھی بھی وہاں قائم ہے الحمدللہ. ہم نے وہاں بیٹھ کر درس سنا تھا تو وہاں بتاتے تھے کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کی آج تک یہ برکت اور کرامت ہے کہ اگر کسی کے سر میں بہت بڑے پرابلم ہو، بیماری ہو، تو الحمدللہ خاص طور پر ان کو یہاں لایا جاتا ہے، دعا کی جاتی ہے. سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ کی برکت سے ان کے دماغ کی بیماری دور ہو جاتی ہے. تو یوں اولیاء کرام کی برکتیں کل بھی تھی، آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گی. اب آپ سوچئے کہ ہمارے ان بزرگوں کی کیفیت کا یہ عالم ہے، امام حسین کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ کربلا امام حسین کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر امام حسین کے بابا جان نجف اشرف میں سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ذرا سوچئے کہ مدینہ پاک میں جو میرے مصطفیٰ کریم جلوہ فرما ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر حضری کا عالم کیا ہوتا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو مدینہ دکھا دے، ہم سب مدینہ پہنچ جائیں، ہم سب آقا کے دربار پر حاضری دیں. بس ہے نا، تیری معراج کے تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. اللہ پاک اس فیضان مدینہ میں آنے کی برکت سے ہم سب کو مدینے کا راستہ عطا فرما دے. وہاں پہنچنے کے لیے پیسے ضروری نہیں ہے، بلاوا ہونا چاہیے انشاءاللہ. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آپ ماشاءاللہ دور دور سے آئے، بس واپس جائیں، جاتے ہی دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں مصروف رہنا ہے. آپ کے وہاں جو اجتماعات ہوں گے اس میں شرکت کرنی ہے. اللہ توفیق دے تو 8، 9، 10 محرم کو مدنی قافلے میں سفر بھی کرنا ہے. یہ خاص طور پر یہ مدنی قافلے جو دعوت اسلامی کے 8، 9، 10 محرم شریف کو سفر کرتے ہیں، یہ خاص طور پر ایصال ثواب ہوتا ہے
شہدائے کربلا کے لیے. 72 ہے نا, اور یہ 72 گھنٹے کا مدنی کال. دعوت اسلامی کی اہل بیت سے محبت دیکھیے, کربلا والوں سے محبت دیکھیے. مدنی انعامات, نیک اعمال کتنے دعوت اسلامی نے جو نیک اعمال الگ کر کے ہمیں دیے, یوں تو نیک اعمال تو بے شمار ہیں, لیکن نیک اعمال کی تعداد کتنی لکھی ہے؟ 72. کربلا والے کتنے تھے؟ مدنی قافلے کے گھنٹے کتنے؟ کربلا والے کتنے تھے؟ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. دوائے درد عیسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں. دوائے درد عیسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہیں. زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے. اللہ پاک ہم سب کو کربلا والوں کی محبت عطا فرمائے. امام حسین ان کے رفقا کی محبت عطا فرمائے. تو 8، 9، 10 محرم شریف کو مدنی قافلہ برائے ایصال ثواب شہدائے کربلا بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے. تو آپ سب کو اس سے میری درخواست ہے کہ آپ نے ان مدنی قافلوں میں ضرور سفر کرنا ہے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.